اسرائیل نے حماس کے ایک ٹاپ اسٹریٹجسٹ کو ایک ڈرون حملے میں قتل کروا دیا ہے۔ اسرائیل نے یہ حملہ اپنی سرزمین سے دور لیبنان کے اندر بیروت کے شہر میں کیا ہے، داہیہ کے علاقے میں۔ حماس کے اس لیڈر کا نام صالح العروری تھا، جو کہ اپنے 3 سے 4 ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر مارے گئے۔ یہ حماس کے لیے ایک بہت بڑا اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ بیسیکلی ان کا تعلق غزہ سے تھا اور یہ غزہ سے دور اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، کبھی سیریا میں کبھی لیبنان میں۔ ان کا مین کام تھا حماس کے لیے فنڈنگ اور القسام کے لیے جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کو ڈیوائس کرنا ٹاپ لیڈرز کے ساتھ، جو کہ آن گراؤنڈ نہیں ہیں۔ آن گراؤنڈ اور اوورسیز لیڈر کے درمیان کمیونیکیشنز، فنڈنگ، ہیومن ریسورس، یہ حماس کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسرائیل کی اس کارروائی نے پورے ریجن میں شاک ویو سینڈ کر دی ہیں اور پورے ریجن میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایون UN کے آفیشلز نے کہا ہے کہ ایسا اقدام خطے میں مزید ڈی سٹیبلائزیشن کو فروغ دے گا۔ ویسے تو اسرائیل ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی بیسس پر لوگوں کو مار رہا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہے، یہ جو قتل کیا ہے انہوں نے، یہ اتنا سمپل واقعہ نہیں ہے۔ اور ریجنل ایکسپرٹس کے مطابق یہ قتل پرانی دشمنیوں کو زندہ کرے گا اور اس کانفلکٹ کو ایسکیلیٹ کر دے گا مزید۔ صالح العروری پریزنٹلی حماس کے پولیٹیکل بیورو میں تھے، یعنی کہ ان کی جو پولیٹیکل سرگرمی ہیں ان کو مینج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ القسام بریگیڈ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے آن گراؤنڈ کانفلکٹس میں بھی حصہ لیا ہوا ہے، آن فیلڈ بیٹلز بھی لڑی ہوئی ہیں، اور آج کل یہ حماس کے لیے پولیٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ کو جمع کر رہے تھے۔ پوری دنیا میں اپنے یہ کنیکشنز بناتے تھے اور اس کی بیس پر یہ اپنی کاروائیاں کرتے تھے اور بڑا کوورٹلی کام کرتے تھے تاکہ اسرائیلی انٹیلیجنس سے یہ بچے رہ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسرائیلی انٹیلیجنس نے پاسٹ میں بھی بڑے خفیہ مشن کیے ہوئے ہیں اور کامیاب مشن کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کی سرزمین پر اپنے دشمنوں کو مروایا ہوا ہے، جیسے کہ بیروت، سیریا، عراق وغیرہ میں۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے ڈیفرنٹ ٹیکٹکس اور ڈیفرنٹ ٹیکنالوجیکل میتھڈز کو یوز کرتے ہوئے بہت سے اپنے دشمنوں کو رستے سے ہٹایا ہوا ہے، اور یہ بھی اس کی ایک تازہ اگزامپل ہے۔ صالح العروری، ان کے علاوہ سمیر فندی اور اعظم الاقرا، یہ بھی 2 حماس کے ممبرز تھے جو اس حملے میں مارے گئے، 4 اور آپریٹیوز کے ساتھ۔ اس حملے کی ایکوریسی کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اسرائیل نے ایک بلڈنگ کو پن پوائنٹ کیا حملے کے لیے۔ جس علاقے میں یہ رہ رہے تھے وہ پورا علاقہ بلڈنگ سے بھرا پڑا ہے، اور جس بلڈنگ میں یہ موجود تھے وہاں پر یہ 2nd فلور اپارٹمنٹ میں موجود تھے۔ اسرائیل ٹائم ٹو ٹائم اپنے دشمنوں کو بڑے کریٹیو ویز میں قتل کرتا آیا ہے۔ اگر اس قتل کی سملیرٹی دیکھیں پچھلے کچھ قتلوں سے، 2004 میں انہوں نے شیخ یاسین کو ہیلی کاپٹر سٹرائک میں مارا تھا۔ 2004 میں ڈرون ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ان کو اس علاقے میں اپنا ہیلی کاپٹر لے جانا پڑا اور وہاں پر انہوں نے سٹرائکس کی، اور جو آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے ٹیکنالوجی بہتر ہوتی جا رہی ہے اتنا ہی کولیٹرل ڈیمیج کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ٹینکوں سے حملے کرتے تھے، مطلب پورا علاقہ تباہ ہو جاتا تھا، اس کو نقصان پہنچتا تھا، پھر ہیلی کاپٹرز آئے، اور اب یہ ڈرون کی مدد سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ پریسیجن سٹرائک کر سکتے ہیں۔ تو اسرائیل نے اس ٹیکنالوجی کو بھرپور یوز کیا ہے۔ ویسے تو اسرائیل اپنے حملوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں رکھتا، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی 100 لوگ مارے جاتے ہیں حماس کے ایک لیڈر کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے غزہ میں۔ یہاں پر انہوں نے پریسیجن سٹرائک کا استعمال کیا ہے اور ڈرون کی مدد سے اپنے نشانے کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل ایران میں بھی جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں اور جو ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے کچھ ملٹری کمانڈرز کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ اوبویسلی ان کی زیادہ سیکیورٹی ہائی ہوتی ہے، اور یہاں پر ہم نے ایرانین انٹیلیجنس کا بھی فیلئر دیکھا ہے ملٹیپل جگہوں پر، کہ اسرائیل اتنا ڈیپلی ان کے علاقے میں پینیٹریٹ کرتا ہے اور اپنے ٹارگٹس کو ایلیمینیٹ کرتا ہے، حالانکہ آپ ان کا سائز دیکھ لیں اور ایران کا۔ تو اس حوالے سے ایران پر کافی تنقید بھی ہوتی ہے کہ ایران اپنا یہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اور جو ڈیفینسو انٹیلیجنس ہے اس کو کیوں بہتر نہیں کرتا، کیونکہ ایران اکثر شکار ہوتا رہتا ہے اسرائیل کے ہاتھوں۔ اسی طرح کوورٹ ایکٹیویٹیز کو اگر دیکھا جائے، اس حملے کے بعد حزب اللہ کا بھی بیان آیا ہے اور حزب اللہ نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ فی الحال تو ان کے بیانات ہی سامنے آ رہے ہیں، اور اگر جنگ میں دیکھا جائے تو اپر ہینڈ اسرائیل کا ہی ہے اس وقت اگر کلیئرلی دیکھیں، کیونکہ اسرائیل کے نارتھ میں یہ
لیبنان والی سائڈ سے حزب اللہ ان کو ڈسٹرب کرتی ہے، لیکن اس طرح حزب اللہ اس بار ڈسٹرب نہیں کر رہی جس طرح یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ حزب اللہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں زیادہ اسلحہ، زیادہ ہیومن ریسورس چاہیے تاکہ ہم اسرائیل سے لڑ سکیں، جبکہ ایران بڑا پھونک کر قدم آگے رکھ رہا ہے، کیونکہ ایران اگر اوپنلی ایسکیلیٹ کرتا ہے تو اس کو پھر ڈائریکٹ یو ایس کے ساتھ کنفرنٹیشن کا بھی خطرہ ہے۔ تو ایران نے ڈپلومیٹک سائیڈ بھی دیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال ایران ایک ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے۔ بے شک امریکہ نے ان پر سینکشنز عائد کیے ہیں، لیکن پھر بھی ایران کو کافی دیکھ بھال کر چلنا پڑتا ہے۔ پھر بھی ایران پر اس کے باوجود بہت سے الزامات لگتے ہیں اور ایران کے تانے بانے بھی جوڑے جاتے ہیں، اور بہت سے ثبوت بھی ہیں اس چیز کے کہ ایران عراق میں جو ریزسٹنس ہے، اسلامک جہادی گروپس ہیں، ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سیریا میں وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے تاکہ وہ یو ایس انٹرسٹ کے اگینسٹ جا سکیں۔ اس کے علاوہ ایران حوثی ملیٹنٹس کو سپورٹ کرتا ہے جو کہ یمن کے بہت سے حصوں پر قابض ہیں، اور اس کے علاوہ ایران حزب اللہ کو سپورٹ کرتا ہے جو لیبنان میں جن کا ڈیرا ہے، اور حماس کو۔ تو ان ساری چیزوں کو، ان سارے گروپس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہا جاتا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسس آف ریزسٹنس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس کارروائی سے، اور حزب اللہ میں بھی شدید بے چینی پائی جا رہی ہے کہ کس طرح ہم اس کا بدلہ اتاریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اس وقت ایکسس آف ریزسٹنس کہہ لیں، حماس کے لیڈرز کہہ لیں، حزب اللہ کے لیڈرز کہہ لیں، ان کو زیادہ سے زیادہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، اپنے تھریٹس کو منیمائز کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل اس حوالے سے انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے، ہیومن انٹیلیجنس کو استعمال کرتا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اور ایون اس حملے میں بھی جو ڈرون اور جو میزائل تھا وہ اسرائیلی میڈ ہی تھا۔ اور اس حملے نے ان سوالات کو بھی جنم دیا ہے کہ کیا اسرائیل امپیونٹی کے ساتھ اسی طرح دوسروں کی سرزمین پر حملے کرتا رہے گا اور ان کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ یو این نے بہرحال اس حوالے سے کچھ تحفظات کا اظہار کیا، لیکن obviously دبے الفاظ میں، اور بہت سے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے اٹیک سے ریجنل ایسکیلیشن بڑھ سکتی ہے، یہ جو پورا کانفلکٹ ہے اس کا سکوپ وائڈ ہو سکتا ہے۔ صالح العروری حماس کے وہ آفیشل تھے جنہوں نے اپنی ایک بڑی زبردست پروفائل مینٹین کی ہوئی تھی۔ یہ گلوبلی چکر کاٹتے تھے، ٹرکی کے چکر لگاتے تھے، لیبنان کے، غزہ کے، اور ان کے اپنے یہ کانٹیکٹس بناتے تھے حماس کی لابنگ کے لیے، حماس کی فنڈنگ کے لیے۔ اور یہ بڑی ہی ایک اچنبھے کی بات ہے کہ کس طرح اسرائیل نے ان کو ٹریک کیا ہے اور ان کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے اسرائیل۔ لیبنان کے شہر بیروت میں ان کو مارا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی میٹنگز نصر اللہ والوں سے بھی ہوتی ہوگی، مطلب حزب اللہ کے نصر اللہ وغیرہ سے، اور ایرانین آفیشل سے بھی ہوتی ہوگی۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا سیکیورٹی لیپس ہوا ہے ان سے، کوئی میٹنگ کے دوران کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو اسرائیلیز کو پتہ لگا کہ ان کی لوکیشن کہاں تھی، اور پن پوائنٹ کر کے اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ غزہ میں جاری جنگ کا اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ دیکھیں تو ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح اسرائیل ایک نئی اسٹریٹجی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ ہے پرولونگنگ دا وار۔ وہ جنگ کو لمبا کرنا چاہتے ہیں، اور اسی سلسلے میں وہ بہت سے ٹروپس کو پل آؤٹ کر رہے ہیں غزہ سے، اور وہ ایک نئی اسٹریٹجی پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت جنگ کو کھینچا جائے گا، کیونکہ بہت سے سولجرز کو چیلنجز کا بھی سامنا ہے، بہتوں کی مینٹل ہیلتھ وہ بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، کئی مارے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس چکر میں اسرائیل تازہ دم دستے بھیجنا چاہتا ہے، اور اسرائیل ان کو ریسٹ کروانا چاہتا ہے، اور ایک لانگ ٹرم بیٹل کے لیے وہ پریپیئر ہو رہا ہے۔ کچھ ملٹری ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسرائیل کو کافی نقصان ہوا ہے، اسی لیے یہ اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کر رہے ہیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر رہا ہے، اور اس میں پاسبلی نیتن یاہو کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے، کیونکہ نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ اس جنگ کو کھینچا جائے تاکہ ان کی پولیٹیکل ریلیونس رہے۔ اس سلسلے میں ان کو کافی تنقید کا بھی سامنا ہے، اور جیسا کہ آج کل ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں پولرائزیشن، اسرائیل میں بھی پولرائزیشن کافی دیکھنے کو مل رہی ہے، جس میں جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچلنا چاہیے، اس جنگ کو جاری رہنا چاہیے، جبکہ کچھ لوگ پیس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن نیتن یاہو پر تنقید دونوں سائڈ سے ہو رہی ہے کہ وہ اس معاملے کو صحیح مینیج نہیں کر رہے، اور کچھ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جنگ کو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ناردن غزہ تقریباً 80% یہ تباہ کر چکے ہیں۔
اس وقت سینٹرل اور ساؤتھ میں لڑائی جاری ہے، غزہ کے لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف حوثی باغی اور امریکی ریڈ سی میں باب المندب کے قریب لڑ رہے ہیں۔ ایران ڈپلومیٹکلی اپنے کارڈز کھیل رہا ہے، حزب اللہ کو ایران سے مزید سپورٹ چاہیے، اور حماس خون کے آخری قطرے تک جنگ کو جاری رکھنے کا عزم رکھتی ہے۔ اس سارے معاملے میں آپ اس جنگ کو کہاں تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ حزب اللہ اور ایران کی طرف سے کوئی سخت رسپانس دیکھ رہے ہیں اس حملے کے بعد؟ کیونکہ ایک حملہ، ایک بہت بڑا حملہ تو ایران پر بھی ہوا ہے، جس کی ذمہ داری فی الحال داعش نے قبول کی ہے، قاسم سلیمانی کے مزار کے باہر۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں ایران کس طرح رسپونڈ کرے گا، کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔